اس حدیث میں جو ابن اساکر میں ہے، حضرت ایک شخص نے مولا علی سے عرض کی، اب ساری بات کا جواب اس میں موجود ہے، کیا امیر المومنین کیا بات ہوئی کہ مہاجرین اور انصار نے ابو بکر کو تقدیم دی، حالانکہ آپ کے مناقب بیشتر اور اسلام و ثوابت بیشتر، یعنی وہ مریض خود تھا لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہلوانا چاہا آپ سے، کہتے یہ کیا بات ہوئی، جنگوں میں آپ کا مقام، اسلام کا استعمال بھی آپ نے قبول کیا بچوں میں، تو یہ انصار و مہاجرین نے خلافت ابو بکر کو آگے کر دیا، یہ کیا ہوا؟ اب اگر اس بات میں کچھ بھی حقیقت ہوتی تو مولا علی فوراً حمایت کرتے، ہاں یہ تو ہمیں ملا ہے نا جو یہ بات کر رہا، لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں اردو پڑھ رہا ہوں، فرمانے لگے اگر مسلمان کے لیے خدا کی پناہ نہ ہوتی، یہ حدیث شریف ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اس کا خون محفوظ ہو گیا، اس کو قتل نہیں کیا جائے، فرمایا چونکہ تو ہے کلمہ گو، اگر تو مسلمان نہ ہوگا تو یہ بات کرنے پر میں تیرا سر اڑا، تو نے مذاق سمجھا ہوا اس بات کو، میں تجھے قتل کر دیتا اگر کلمہ رکاوٹ نہ بنتا۔ اور پھر صاحب فرمایا افسوس کچھ پر ابو بکر 4 وجہ سے مجھ پہ آگے نکل گئے، یہ ایک حدیث میں ہے، کیسے؟ فرمانے لگے ابو بکر 4 وجہ سے مجھ پر سبقت لے گئے، نمبر 1 افشاء اسلام میں، لفظ پر غور کرنا، ایک ہے قبولیت اسلام، ایک ہے افشاء اسلام، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، قبولیت اسلام اور اظہار اسلام، اظہار اسلام اور افشاء اسلام، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اس لحاظ سے مرتبہ بڑا ہے کہ بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ عمر کی اس حصے میں نہیں تھے کہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں اور بڑے بڑے لوگوں میں پہلے سے ایک پاپولیرٹی ہو اور فوراً نکل کے پھر گلی گلی تبلیغ کرنا شروع کر دے کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے افشاء اسلام۔ جب اسلام میں میرے نبی علیہ السلام کے بعد دوسرا کوئی مبلغ نہیں تھا صدیق اکبر کے سوا، ابو بکر اس وقت بازی لے گئے، آج کے کروڑ پتی ان کی تقریر پر وہ اجر نہیں جو ابو بکر کے اس وقت کے ایک جملے پر سماپت، جب مکہ مکرمہ آتش فشاں تھا، ابن کثیر نے لکھا ہے دلایا نہیں کہ جو صرف باہر سے آنے والے بندے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رستہ بتاتا تھا، قریش اس کو بھی لٹکا کے مارتے تھے، صرف کہ تو نے رستہ کیوں بتایا، اتنا تسلط تھا۔ ایسے آتش فشاں ماحول میں جس نے اپنے نبی کے نعرے لگائے اسے ابو بکر صدیق وہ مجھ پہ سب تک بھیجا، میں تو بچہ تھا اور وہ اس عمر میں تھے، اور یہ پھر حقیقت بھی دیکھو نا، اسلام کا خلاصہ ہے اشرا مبشرہ 10 صحابہ اور ان اشرا مبشرہ میں سے 5 ابو بکر صدیق نے ہاتھ سے پکڑ کے اسلام کی جاری میں پتا چلا کہ اسلام کی بنیادوں میں کتنا اچھا ہے تبلیغ ابو بکر کا۔ یہ ہے افشاء اسلام کہ ان کی تبلیغ سے جتنے متاثر ہوئے اور جتنے بڑے بڑے بندے اسلام میں آئے کتنے اور کسی کی وجہ سے نہیں آئے، ابتدا جب آنا اور سبقت کا تھا، بڑی فضیلت کا تھا، ان کی تبلیغ یہ فرمایا ایک تو یہ وجہ ہے، اور پھر فرمایا ہجرت میں مجھ سے سبقت لے وہ علیحدہ فضیلت ہے سب کچھ ہونا، لیکن فرمایا ساتھ رہنا تو پھر ساتھ رہنا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے میرے محبوب علیہ السلام۔ اور پھر وہ سراغ یار کا وہاں اپنی ایڑی یوں دی جیسے منہ میں لقمہ دیا جاتا، یہ علی سمجھتے ہیں کہ صدیق کون ہے، فرمایا کہ اس میں ہجرت میں، پھر فرمایا صحبت غار میں، انہی کا حصہ، اس پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے کہ غار کے 3 دن راتیں
پوری امت میں کون ہے جسے ایسی تنہائی ملی ہو سرکار کے ساتھ کہ اور کوئی بھی نہ ہو، رخ یار ہو اور وقت دیدار ہو اور اوپر بار ہو. یہ کہتے ہیں کہ ان کو مل گیا یہ وقت صحبت غار. صحبت غار تو از یقول لصاحبہ، یہ علل اطلاق صاحب، صرف علل اطلاق. کہ لوگوں کون ہے صاحب رسول؟ قرآن کہتا ہے ابو بکر ہے صاحب رسول. مطلقاً صاحب، مطلقاً صاحب. اور پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر خدا میرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ ہے. کون ہے جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہو اے فلاں بندے اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کی شان کتنی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اللہ معنا. تو یہ مولانا کیا کرتے ہیں کہ یہ جو صحبت غار تھی یہ بھی بولے گئے. پھر فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے ان کو مقدم فرمایا. یہ وہ سب لے گا، میرا نام نہیں لیا، ان کا نام لیا اور فرمایا وہی حاجہ. اب اس کا معنی غیر بڑی تھا وہ تو برباد ہو جائے. آپ نے فرمایا ان اللہ ضم الناس کلہم. ایک آیت میں رب نے اس وقت روئے زمین پر وہ عرب میں جتنے بھی لوگ تھے سب کی مذمت کر دی. اس مذمت سے جو اکیلا بندہ باہر تھا جس کی مذمت نہیں تھی وہ ابو بکر صدیق. کون سی جگہ؟ اللہ تعالی نے فرمایا الا تنصروہ. تنصروہ مخاطب کیا ہے؟ اے سارے لوگوں اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی فقد نصرہ اللہ. رب نے تو کر دی ہے. یہ اس وقت رب نے کہا جب غار میں صدیق ساتھ تھے اور یہ خطاب تھا غار سے باہر والوں کو. جب رب ناراض ہو رہا تھا کہ تم نے مدد نہ کی تو رب نے تو کر دی ہے. اس ناراضگی کا رخ جس ہستی کی طرف نہیں تھا امت میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس وقت غار میں ساتھ بیٹھے ہوئے وہ مدد کر کے بیٹھے ہوئے تھے غار کے اندر. تو حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ انصار و مہاجرین نے آگے کر دیا ابو بکر کو. انصار و مہاجرین نے آگے نہیں کیا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا. اور پھر اس پر حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ فرمان ہے جس کو فتاوی رضیہ میں بھی روایت کیا گیا اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کنز الامات وغیرہ میں. 470 صفحہ ہے فتاوی رضیہ جلد نمبر 21 کا. اب پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس لحاظ سے نے کہا تھا نا مجھے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اب تکلیف کا سبب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. اگرچہ وقت گزر گیا ہے لوگ وہ لکھ گئے ہیں ہم کارکن پڑھنے والے تیار ہیں اللہ کے پاس. ایسے مشوروں کو ہم نہیں بھاگنے دیں. آپ دیکھو 470 صفحہ ہے. یہاں لکھا ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی دل جوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ما قدم تو ابا بکر و عمر. علی میں نے ابو بکر عمر کو پہلے نہیں کیا کہ ایک کو پہلا نمبر دیا دوسرے کو دوسرا دیا، میں نے یہ نہیں کیا بلکہ فرمایا سألت اللہ ثلاثا. میں نے تو رب سے 3 بار سوال کیا، ایک بار بھی نہیں 2 بار بھی نہیں 3 بار. سألت اللہ ثلاثا. میں نے رب سے 3 بار سوال کیا ایک چیز کا ان یقدمک یا علی کہ اللہ میرے نہیں کو آگے کر دے. میں نے 3 بار سوال کیا. یہ مولانا خود روایت کر رہے ہیں کیونکہ موضوع نے دیا تھا کہ مولانا نے جو فرمایا تو سرکار کہتے ہیں کہ میں نے علی 3 بار اللہ سے کہا کہ علی کو مقدم کر دو. وقال صلی اللہ علیہ وسلم یقبل اللہ والمؤمنون الا ابا ابی بکر. فرمایا علی 3 بار ہی اللہ نے ابو بکر کا نام لیا. اس میں ہمارا قصور کیا ہے یا اس میں کہ کوئی
पहला नंबर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह का बयान है, तो इसमें पूछे भी कौन सा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कूफा में आप मजमा में तकरीर कर रहे थे, इब्न कब्बान नामी बंदे ने कहा, अबू बकर ऐ अली तुम्हारा पहला नंबर था, जब से का इंतजार तुम क्यों करते रहे? यानी वो साथियों में से था, लेकिन इस लिहाज से वो अपने नंबर बनाना चाहता था कि आपका पहला नंबर का चौथे नंबर का इंतजार क्यों करते रहे? तो आपने फरमाया होश कर तू बोल किस रहा है? आप अली का हो, अली अली लेना चाहिए, वो फिर अली कहता है। फरमाया लफ्ज़ मरीज़ा वाला गायबा, जिस वक्त मुसद्दे का फैसला हो रहा था, मैं बीमार भी नहीं था, मैं गैब भी नहीं था। अगर मैं बीमार होता ना तो फिर तू कहता क्यों कह रही बीमार थी तो फैसला दूसरा होता। अगर मैं गैर हाजिर होता नहीं गया और दूसरे मुल्क में तो कोई कहता क्यों तो वो मौजूद नहीं थे, ज्यादा फैसला है इसको। फरमाया मैं मौजूद भी था और बीमार भी नहीं था, सिर्फ मन था। मुझे तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हम लोग बाबा वगैरह फातुसल्ले बिन्ना, तो कहने लगे सुन लो, अगर मेरा हक होता, बड़े सख्त लफ्ज़ बोले, सिर्फ जवाब दे। फरमाया लम अतरुक अखा बनी तैम अला मिंबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखा बनी तैम से मुराद है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया सरकार ने मुझसे कोई वादा किया होगा ना कि खिलाफत तुम्हारी है, तो मैं अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे बैठे हुए अबू बकर सिद्दीक को अगर मेरे पास तलवार ना होती मैं गले में कपड़ा डाल के नहीं खींच सकता। मैं बुज़दिल नहीं, मैं मौला अली, सुभान अल्लाह, मैं बुज़दिल नहीं, मैं तो यूं भी ले सकता था कि जब बैत हो रही थी मैं उनको मिंबर से नीचे उतार देता, लेकिन फरमाया मैंने उनके हाथ पर बैत नहीं की और उनका हुक्म सिपाही की तरफ। और फिर फरमाया खिलाफत का फैसला, जब दीन में अहम चीज नमाज है, अल्लाह के रसूल सलाम ने नमाज भी उन्हें हमारा लीडर बना दिया। तो ये जुमला तारीखी बोला, फरमाया रदीना लिदुनियाना मा रदिया भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना। जिस हस्ती को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दीन में हमारा रहबर बनाया था, हमने बैठ करके दुनिया में भी अपना खलीफा बनाया। ये हकीकत है जो सिर्फ उनके अखबार, और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से, और इस तरह मेरे किताबात बहुत से सेमिनार हैं। अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसूल अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, फिर इज़ाला शुबहात, वो सारे। तो अब आप लोगों को तो तकरीबन समझ आ गई है इस चीज में। ताजदार सदाकत जिंदाबाद, ताजदार सदाकत जिंदाबाद, ताजदार सदाकत जिंदाबाद, बिला फसल जिंदाबाद। आज ये कहना कि अली का जिस समय नंबर है अली के बाद है और पिछलों को आगे दिलाने देंगे, तो ये क्या पूरे दीन पे आगे चलाना नहीं? तो फिर बेदार हो, रियाज साहब की आगे नहीं चलेगी। मैं इतना बोला हूं, अब तो मेरा आगे तुम भी थोड़ा सा बोलो, पूरे जोर से बोलो। रियाज साहब की आरी, रियाज साहब की आरी, रियाज साहब से जारी, रियाज साहब की बीमारी, रिफत से जारी। इस सबक को याद करना और आगे बताना है, जहां जरूरत पड़े दलील की सर के बल चल के आना मेरा काम है।